BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے کوشاں ہے. ان کوششوں کی حقیقت ہے کیا؟ لیکن جو سلوشن ہوم گرون ہوتے ہیں نا وہ زیادہ لاسٹ کرتے ہیں، جس میں افغانستان سے وہ سلوشن نکلے، پاکستان سے نکلے، چائنا سے نکلے. ایتھیوپیا میں 28 لاکھ سال پرانی جبڑے کی دریافت، کیا یہ انسانوں کی پہلی نسل کی نشانی ہے؟ اور دیکھیے گا کہ آئندہ 5 برسوں میں انڈیا کیسے چین کو بھی آبادی کے لحاظ سے پیچھے چھوڑنے والا ہے. BBC اردو کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے. اپنی نوعیت کے یہ پہلے مذاکرات اسی ماہ متوقع ہیں، جو اسلام آباد اور کابل کے علاوہ متحدہ عرب امارات یا چین میں سے کہیں بھی ہو سکتے ہیں. طالبان کی طرف سے اس موضوع پر متضاد بیانات سامنے آئے ہیں. ماجرے کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید. پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سطح کے حکام اس مرتبہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانے کی ایک نئی کوشش کر رہے ہیں. اگر سب پاک افغان منصوبے کے مطابق ہوتا ہے تو یہ مذاکرات آئندہ چند ہفتوں میں متوقع ہیں. تاہم اب تک طالبان مذاکرات سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ طالبان کی جو خبریں انکار کی آ رہی ہے، ایک تو شاید وہ کچھ آپس میں مزید مشورے کرنے چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو طالبان کے اندر مذاکرات کے مخالف ہیں ان کو مطمئن کرنا بھی. اور طالبان اس لیے اخبارات میں انکار کی بیانات آ رہے ہیں کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں میدان میں شاید ان کو بھی مطمئن کرنا ان کے لیے اپنے آپ کو لازمی سمجھتا ہے. پاک افغان حکام کا اصرار ہے کہ طالبان نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اب کابل میں حکومت گرانے کی کم از کم صلاحیت نہیں رکھتے. کامیاب افغان صدارتی انتخابات اور کسی بڑے افغان علاقے کے غیر ملکی فوجی انخلا کے باوجود طالبان کے ہاتھ نہ جانا اس کے ثبوت بتائے جاتے ہیں. افغان طالبان کے ساتھ رابطوں کے بارے میں پاکستان اور افغانستان تو پر امید ہیں، لیکن کیا امریکہ بھی اس کا حصہ ہے؟ پاکستان اور امریکی اہلکاروں خصوصاً ISI کے سربراہ کا حالیہ امریکی دورہ اسی سلسلے کی کڑی مانا جا رہا ہے. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. حکومت پاکستان ان مذاکرات کی تفصیل بتانے سے تو گریزاں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتی ہے کہ وہ افغان مصالحت میں بھرپور کردار ادا کرے گی. BBC اردو کے ہارون رشید کے ساتھ انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا. جی میں اس وقت جو بھی اس وقت شروعات ہیں اس کی مذاکرات کی، اس میں پاکستان جو ہے اپنا کردار ضرور ادا کرے گا. تو یہ کب تک مذاکرات ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو رابطے جو ہیں وہ اس وقت ان کا سلسلہ تو چل نکلا ہے، تو یہ ذرا نازک سا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں اسپیکولیٹ کرنا جو ہے ذرا میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا. تو اس میں تمام طالبان شامل ہوں گے، حقانی نیٹ ورک، کوئٹہ شورا؟ دیکھیں یہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں کی جائیں گے. ایکسیپشن تو پھر نان سٹارٹر ہو گیا نا، پھر تو وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو میں اور آپ جس کی توقع کر رہے ہیں. یہ سارے گروپ تیار ہیں بات کرنے کو؟ کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹیبل پہ آئے، سارے گروپس ٹیبل پہ آئیں، اور یہ اس کو اس ایفرٹ میں کوئی گروپ یا کوئی فرد جو ہے وہ باہر نہ رہے. تو طالبان کی کیا ضرورت ہوگی؟ کیوں وہ اس وقت مذاکرات کو تیار ہوں گے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی تو ایک عرصہ دراز سے لڑ رہے ہیں. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک سائیکل ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا، وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. 30-35 سال ہو گئے ہیں. ایک بیٹل فٹیگ بھی ہوتی ہے، اور پھر افغانستان ان کا بھی ملک ہے. وہ ملک جو ہے وہ جو لوگ کابل میں اس وقت حکومت کا، ان کا بھی ملک ہے. تو اگر یہ کوئی مل کے اس ملک کو سنوار لیں تو اس میں سب کا بھلا ہوگا. تو یہ سوچ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ کار فرما ہے. امریکہ نے بھی کوشش کی، دوحہ پروسیس بھی شروع ہوا، لیکن وہ زیادہ نہیں چل سکا. تو آپ لوگ اس دفعہ کیا سیف گارڈز کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ انٹرسٹ ضرور رہنا چاہیے. اس کو میں منفی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن جو سلوشن ہوم گرون ہوتے ہیں نا وہ زیادہ لاسٹ کرتے ہیں، جس میں افغانستان سے وہ سلوشن نکلے، پاکستان سے نکلے، چائنا سے نکلے. یہ ہم جو ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارڈر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اگر ہم لوگ اس ایفرٹ کو
جوائنٹلی ٹیک اپ کریں. آبویسلی جو نگاہیں ہوں گی دوسرے ممالک کی وہ ضرور مرکوز ہوں گی اس کے اوپر, ان کی دعائیں بھی ہوں گی, ان کے ایفرٹ بھی ہوں گی, ان کی مدد بھی ہوگی, لیکن بیسیکلی جو ہم اس ریجن کے پلیئرز ہیں, جو اس ریجن میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کو یہ سلوشن جو ہے نا خود اس کا حل تلاش کرنا ہوگا جو زیادہ لاسٹنگ ہوگا. یہ حقانی نیٹ ورک پہ اطلاعات تھیں کہ چل رہی تھی. آلریڈی ایک تسلیم شدہ چیز ہو تو پھر اس کو تو پھر بین بھی کیا جاتا ہے. ایک چیز تسلیم شدہ ہی نہیں ہے, ہم اس کے وجود کو ختم کرنے کے اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو کہنا کہ جی ہم نے ان کو بین کر دیا. بین کیا کیا, ہم تو ان کے ایگزسٹنس کی ختم کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. سو ابھی وی آر ایکچولی ہم ایک قدم جو ہے بیننگ سے آگے ہیں, کہ نہ صرف جو ہے کہ ہم ان کی وجود کو جو ہے ریکگنائز نہیں کرتے, بلکہ ہم ان وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہیں اس وقت. تو اس کو بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر. حکومت پاکستان نے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین کی تنظیم کے سربراہ عبدالقدیر بلوچ کو امریکہ جانے سے روک دیا ہے. وفاقی ادارے FIA کے بقول ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں ہے. تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبدالقدیر بلوچ کو اس وقت نیو یارک پہنچ جانا تھا, لیکن وہ اپنے احتجاجی کیمپ پر موجود ہیں. گزشتہ شب فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انہیں یہ کہہ کر جہاز میں سوار ہونے نہیں دیا تھا کہ ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی ہے. کہ جب ہم لانگ مارچ وہاں گئے تو نواز شریف سے جو ہم نے ملاقات نہیں کی, نواز شریف اور نثار چودھری نے اپنا بدلہ ہم سے اس طرح لے لیا. نہ ہم نے آج تک دہشت گردی کی بات کی ہے, نہ ہم نے اینٹی اسٹیٹ کی بات کی ہے, نہ ہم نے اینٹی پاکستان کی بات کی ہے. پرامن احتجاج کرتے آ رہے ہیں 6 سال سے. لانگ مارچ بھی کیا جس کی تعریف نواز شریف اور نثار چودھری نے یا دوسرے خود ہی کی. لاپتہ ذاکر مجید کی ہمشیرہ فرزانہ مجید بھی سندھ اور بلوچستان سے جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کے حوالے سے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے امریکہ جا رہی تھیں. مجھے ECL میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ECL والی بات کیا ہوئی. اس سے 1 مہینہ پہلے میں گلف بھی جا چکی ہوں وزٹ پر, اور جو ہے میرے پاسپورٹ میں ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے. لیکن ابھی میں حیران ہوں کہ میں اپنے لیے لڑوں یا اپنے بھائی کے لیے لڑوں یا اپنے باقی جو ہے قوم کے لیے لڑوں, یا جو باقی اقوام ہمارے ساتھ ہیں جن کے دلوں میں ہماری ہمدردی, ہم ایک ساتھ رہتے ہیں, یا میں ان کے لیے لڑوں. عبدالقدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی پابندی کے خلاف وہ عدالت سے رجوع کریں گے. ریاض سہیل, BBC نیوز, کراچی. انڈونیشیا کی حکومت نے منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزائے موت پانے والے 2 آسٹریلوی شہریوں کی جان بچانے کے لیے آسٹریلیا کی طرف سے قیدیوں کے تبادلے کی پیشکش مسترد کر دی ہے. انڈونیشیا کا موقف ہے کہ ملک کا ایسا کوئی قانون نہیں جس کے تحت ایسا کوئی تبادلہ کیا جا سکے. عراقی شہر تکریت کے شہریوں کی امداد کے لیے اقوام متحدہ امدادی سامان بھیج رہی ہے. عراقی فوج تکریت کے کنٹرول کے لیے دولت اسلامی سے برسر پیکار ہے اور تکریتی شہریوں کی سلامتی کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق اب تک تقریباً 28,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. اور ملاحظہ فرمائیں, کینیڈا میں یہ انوکھے ہیئر سٹائلز, یہ تصاویر وائٹ ہارس نامی شہر میں منعقدہ بین الاقوامی مقابلے کے شرکاء کی ہیں, جنہیں یہ ہیئر سٹائل بنانے کے لیے -30 ڈگری درجہ حرارت والی سخت سردی میں گرم چشموں میں نہانا پڑا. سائنسداں عموماً چونکانے والی بات کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہمیں ایتھیوپیا سے ایک ایسا انسانی جبڑا ملا ہے جو تقریباً 30 لاکھ سال پرانا ہے, جو ابتدائی انسان میں سے کسی کا ہو سکتا ہے. سائنس نامی جرنل میں اس انکشاف والے مضمون میں یہ بھی کہا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے سبب یہ ایپس درختوں سے اترنے پر مجبور ہوئے اور پھر انسانی خصلتیں اختیار کر گئے. پلب گھوش کی رپورٹ, فراز ہاشمی کی زبانی. شاید یہ انسانی ارتقاء کا سب سے اہم لمحہ تھا جب ایپس یعنی بنمانس انسان بن گئے. ہمارے آباء و اجداد نے درختوں سے اتر کر اس زمین پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی, اور اس سب کی ابتدا ایتھوپیا میں تقریباً 30 لاکھ سال قبل ہوئی. ماہرین نے یہ جبڑا دریافت کیا جو ان کے خیال میں سب سے پہلے انسانوں میں سے کسی ایک کا ہے. پہلے انسان زمین کے موسم کے گرم ہونے کے بعد نمودار ہوئے.
جنگلوں کی جگہ افریقہ میں وسیع میدانوں نے لے لی اور کچھ ایسے ایپس درختوں سے اترنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئی جنہوں نے ایپس کو زمین پر زیادہ وقت گزارنے پر مجبور کیا اور 2 ٹانگوں پر چلنے کی شروعات ہوئی۔ پہلے انسان دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سامنے آئے اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا برطانیہ سے گرفتار ہونے والے ایک پاکستانی کو امریکہ میں کیسے دہشت گردی کا مرتکب قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہ سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے طور پر چین کی جگہ کس کا نام آنے والا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امریکہ کی ایک جوری نے برطانیہ سے جلا وطن کیے جانے والے 28 سالہ پاکستانی نوجوان عابد نصیر کو برطانیہ میں القاعدہ کا سیل چلانے اور مینچسٹر اور نیو یارک میں حملے کرنے کی القاعدہ کی سازش میں ملوث ہونے کا مجرم قرار دیا ہے۔ عابد نصیر کی سزا کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے۔ 28 سالہ پاکستانی شہری عابد نصیر کی یہ تصویریں 6 برس پہلے لی گئی تھیں جب برٹن کی خفیہ ایجنسی ان پر اور ان کے کئی دوستوں پر القاعدہ کے لیے کام کرنے کے شک میں نظر رکھ رہی تھی۔ MI5 کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ لیورپول اور مینچسٹر میں کئی ٹھکانوں کو پرکھنے کے بعد 2009 کی ایسٹر چھٹیوں کے دوران عابد نصیر نے مینچسٹر کے آرنڈل شاپنگ سینٹر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سازش کے تحت 10 خودکش حملہ ور ایک ساتھ اپنے بیک پیکس میں رکھے بموں سے دھماکے کرنے والے تھے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ جب افراتفری مچتی اور لوگ بھاگتے تو پاس کہیں سینٹ اینڈ اسکوائر پر ایک اور دھماکہ کرنے کی تیاری تھی۔ سرکاری وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی دوران عابد نصیر ایک کار بم دھماکہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے تھے۔ عابد نصیر پر ایک بین الاقوامی سازش کو انجام دینے کی کوششوں کا الزام لگا، جس میں القاعدہ کے دوسرے سیل بھی شامل تھے اور نیو یارک کے سب وے ٹرین بھی نشانے پر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر امریکہ میں مقدمہ چلا۔ امریکہ میں پہلی بار اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں ہوئی کارروائی کے دوران برآمد دستاویز اس مقدمے میں ثبوت کے طور پر پیش کیے گئے۔ ان میں کچھ خط تھے جن میں ان حملوں کی تیاری کا ذکر تھا، لیکن عابد نصیر کا ان میں کہیں نام نہیں تھا۔ ثبوت کے طور پر پولیس نے مینچسٹر کے اس انٹرنیٹ کیفے سے برآمد ای میل بھی پیش کیے، جن میں عابد نصیر نے مبینہ طور پر نکاح لفظ کو حملے کے کوڈ ورڈ اور خواتین کے نام کو بم کی کوالٹی کے کوڈ ورڈ کے طور پر استعمال کیا۔ عابد نصیر نے اپنے مقدمے کی پیروی خود ہی کی اور کہا کہ وہ صرف تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور انٹرنیٹ چیٹ رومز میں اپنے نکاح کے لیے لڑکیاں تلاش رہے تھے۔ عابد نصیر کے حمایتی کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے حملوں کے بعد نیو یارک کی کسی عدالت میں انہیں انصاف ملنا ناممکن تھا اور ان کے مقدمے کی سنوائی برٹن میں ہونی چاہیے تھی، جہاں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن مقدمہ نہیں دائر ہوا۔ بہرحال جوری نے انہیں گنہگار مانا ہے اور اس معاملے میں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان کے قانونی مشورہ کار نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ برجیش اپادھیائے، BBC، واشنگٹن۔ اور دیکھیں کہ عابد نصیر کے والد اپنے بیٹے کے خلاف قانونی کارروائی پر کیا کہتے ہیں۔ دیکھو، اگر 6 سال، یہی تو میں ابھی انٹرویو میں دے رہا تھا کہ اگر 6 سال تک اس لڑکے کو رکھا ہے اور ایک القاعدہ کا بڑا اہم لیڈر ہے، تو اس کو جب پکڑا ہے تو اس کو 2 مہینے یا 6 مہینے میں اس کو ٹرائل کرو اور سزا دے دو۔ اب 6 سال تک کیوں رکھا ہے؟ ہم 6 سال میں اتنی ٹارچر ہو گئے، مجھے بیماری لگ گئی، ماں کو بیماری لگ گئی، تو ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹس، تو یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ان کو۔ یہ تھے عابد نصیر کے والد۔ اگر آپ یہ انٹرویو یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ یہاں ہمارے پرانے پروگراموں کے علاوہ کرکٹ کے شائقین کے لیے اب آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ سے متعلق خصوصی پلے لسٹ بھی ملے گی۔ BBC اردو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آئندہ 5 سال میں بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ تو پھر چین کا کیا ہوگا؟ کہیں نہیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ اس لحاظ سے پیچھے چلا جائے گا۔ لیکن یہاں ذرا سا مسئلہ ہے، ہرچند کہ بھارتی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کی ضروریات پوری کرنا کیا آسان ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو پھر توڑ کیا ہے؟ توڑ یہ کہ کثیر تعداد میں نوجوان خواتین کے آپریشن کر دیے جائیں۔ یوگیتا لیمائے کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔
स्ट्रेचर नहीं, बिस्तर नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद ये है कि बच्चे ना हों। वस्ती भारत के एक छोटे से गांव में इन खवातीन के अभी ऑपरेशन किए गए हैं। माहौल कितना ही गंदा क्यों ना हो, बेशुमार लोग खवातीन के ऑपरेशन कराने के ख्वाहिशमंद हैं। सरोज पर्दी ने मुझे बताया कि उन्होंने ऑपरेशन इसलिए कराया है क्योंकि वो मजीद बच्चों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हम छोटे मोटे व्यक्ति मजदूरी करते हैं, तो जब हमारी नहीं हो रही तो बच्चे की क्या कर पाएंगे। और ज़माना भी बहुत आगे चल रहा है ना, इसलिए उस प्रकार बच्चे के बारे में सोचा हमने। हुकूमत की जानिब से आबादी को कम करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। मुल्क के तूल और अर्ज़ में इस तरह के कैंप अक्सर व बेशतर लगाए जाते हैं और लाखों की तादाद में खवातीन के ऑपरेशन किए जाते हैं और ऑपरेशन कराने वालों को नक़द रकम भी दी जाती है। इंडिया में जो है पॉपुलेशन का काफ़ी आउटबर्स्ट, वर्ल्ड में सेकंड नंबर की मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज इंडिया में होता है। तो उसके कारण क्या रहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। और लोगों को जैसे पानी, बिजली और इवन हम ये भी बोले कि हमको ऑक्सीजन वगैरह पर्यावरण की इसकी उसकी सुविधा में भी डिवीज़न होता रहता है। जो चीज़ 10 लोगों को बंटना चाहिए वो चीज़ मतलब कई लोगों में बंटने लगती है, पावर्टी बढ़ जाती है। भारत में औसतन 1 मिनट में 50 बच्चे पैदा होते हैं। ज्यादा आबादी बैक वक्त कौमी असासा और मसला भी बन सकती है। जहाँ ये मईशत का ईंधन बन सकती है, वहीं अगर तालीम और रोजगार के मौके मुहैया ना किए जा सके तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। इस वक्त ये एक असासा नहीं बन रहा। मेरे ख्याल में हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि मयार तालीम बहुत बुरा है। हम रोजगार के मौके तेजी से पैदा नहीं कर रहे और हम अपने लोगों को हुनरमंद भी नहीं बना रहे। भारत के देहातों में तेजी से बढ़ती हुई मईशत अभी भी एक धुंधला सा ख्वाब है। नई दरसगाहों और फैक्ट्रियों की तामीर हुकूमत की माशी पॉलिसियों का हिस्सा है। वसी पैमाने पर खवातीन को बांझ करने के ये मराकज़ मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियाँ हैं जहां आबादी की शरह को कम करने की कोशिश की जा रही है। नुसरत जहां, BBC न्यूज़। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी। इसके साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो शफ़ी नकी जामई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।